جی عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج ہم اردو کے ایک اہم ڈرامہ نگار حکیم احمد شجاع کے حوالے سے کچھ بات چیت آپ کے سامنے رکھیں گے۔ حکیم احمد شجاع، جنہیں اردو ڈرامہ نگاری کے قدیم و جدید دور کی ایک نہایت اہم کڑی مانا جاتا ہے، 1893 میں لاہور میں پیدا ہوئے۔ لاہور میں ہی ابتدائی تعلیم کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور کالج کی تعلیم کے دوران ہی ڈرامے لکھنے اور سٹیج کرنے کا آغاز کر دیا۔ ان کی ڈرامہ نگاری کا آغاز 1918 میں ہوا اور ان کا پہلا ڈرامہ باپ کا گناہ تھا، جو دارالاشاعت لاہور سے 1922 میں شائع ہوا، جبکہ ان کا دوسرا ڈرامہ بھیشم پرتگیہ تھا۔ بھیشم پرتگیہ ڈرامے کو اولڈ پارسی تھیٹریکل کمپنی نے سٹیج پر بھی پیش کیا۔ آغا حشر کاشمیری نے ہی حکیم احمد شجاع کو نیو تھیٹریکل کمپنی سے متعارف کرایا اور اس کمپنی کے کہنے پر ہی حکیم صاحب نے کاروان حیات نامی ڈرامہ تحریر کیا اور یہ ڈرامہ خاصا مقبول بھی ہوا۔ عشرت رحمانی اپنی کتاب اردو ڈرامے کا ارتقاء میں حکیم احمد شجاع کے فکر و فن کے بارے میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں، جہاں تک حکیم صاحب کے سٹیج ڈراموں کا تعلق ہے، انہوں نے اس ضمن میں فنی کمالات کے خاص مظاہرے کیے اور خوب لکھا، لیکن کوئی ڈرامہ سٹیج پر قبولیت عام و شہرت دوام کا حامل نہ ہوا۔ شاید اس کا سبب تھیٹر کے زوال پذیر اثرات تھے اور یہ بھی کہ ان ڈراموں میں پست مذاق کا وہ عنصر شامل نہ تھا جو وقت کی عام مانگ تھی۔ دوستو، حکیم احمد شجاع کے بارے میں اکثر ناقدین کا یہ خیال ہے کہ ان کے فکر و فن پر، ان کے اسلوب پر ہمیں آغا حشر کاشمیری کا بہت گہرا اثر دیکھنے کو ملتا ہے۔ حکیم صاحب انگریزی زبان و ادب کو اردو ڈرامے میں برتنے کی کوشش کرتے رہے اور ان کے ڈراموں کی زبان کو اگر ہم دیکھیں تو وہ دوسرے ڈرامہ نگاروں کی نسبت سادہ اور سہل ہے۔ ڈاکٹر انور سدید اپنی اردو ادب کی مختصر تاریخ نامی کتاب میں لکھتے ہیں، حکیم احمد شجاع کی منفرد خوبی یہ ہے کہ انہوں نے انگریزی زبان و ادب کے علم کو ڈرامے میں استعمال کرنے کی کاوش کی۔ ان کے اسلوب فن پر آغا حشر کا سایہ بہت گھنا ہے، تاہم انہوں نے ڈرامائی عناصر کو انداز نو میں استعمال کیا اور نسبتاً سلیس زبان کے استعمال سے ڈرامے کے تحرک میں اضافہ کیا۔ دوستو، حکیم صاحب نے تھیٹر کی روایت کو فلم میں بھی پروان چڑھانے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ حکیم صاحب کے اسلوب پر آغا حشر کاشمیری کا جو رنگ ہے وہ اتنا گہرا ہے کہ حکیم صاحب خود اس بارے میں کہتے ہیں، میرے اسلوب نگارش پر استاد حشر کا رنگ کچھ ایسا چھا گیا تھا کہ یہ نظر باز بھی تمیز نہ کر سکے کہ ڈرامہ استاد کا لکھا ہوا ہے یا شاگرد کا۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکیم صاحب نے ڈرامہ نگاری میں آغا صاحب کی تقلید کی اور خود سے کوئی ڈرامہ نگاری میں انفرادیت کی طرف انہوں نے دھیان نہ دیا، کوئی حیتی تبدیلی ڈرامے میں نہ لا سکے، کوئی انفرادیت کا ثبوت پیش نہ کر سکے، بس حشر کے اسلوب کی تقلید کرتے رہے۔ مگر یہ بات حقیقت ہے کہ دیگر ڈرامہ نگاروں کے مقابلے میں حکیم صاحب کے ڈراموں کی زبان بڑی سلیس اور پرزور ہے۔ ان کے ڈراموں میں گانوں کی تعداد کم ہے، پلاٹ میں یک رنگی دکھائی دیتی ہے، کیونکہ حکیم صاحب تھیٹر کے لیے ڈرامے لکھتے تھے اور وہ زمانہ تھیٹر کے زوال کا زمانہ تھا، چنانچہ اسی باعث حکیم صاحب کو خاطر خواہ مقبولیت اور